وسائل آپ ہمارے ہڑپ کر لے، اس سے پاکستان کے نام پہ پنجاب چلا رہے ہو، کہتے ہو کہ اس پہ آپ خاموشی اختیار کرو۔ اگر کوئی آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کی نظروں میں غدار ہے، وہ آپ کی نظروں میں ملک دشمن ہے، اور جو ملک دشمن ہے، جو آپ کے ساتھ محاذ میں لڑتے ہیں، اس کو آپ باعزت طریقے سے دشمن کے حوالے کرتے ہو۔ آج کی یہ پریس کانفرنس بھی ریاست پنجاب کی نظروں میں گناہ کبیرہ ہے۔ آج بھی ہم پنجاب کے حکمرانوں کو برملا کہتے ہیں۔ آپ کی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ تاریخ میں آپ کی کوئی فاتح حیثیت ہے، نہ آپ سے تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اگر جڑی ہوئی بھی ہے تو انتہائی بدنام زمانہ کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اس سفید ریش شخص کو پچھلے کئی مہینوں سے اسی طرح دوسرے عبدالصمد ہے، ساتھی ہے، پی ٹی ایم کے دوست ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھی ہے، دوست ہے، یعنی ظلم پہ ظلم۔ وسائل آپ ہمارے ہڑپ کر لے، اس سے پاکستان کے نام پہ پنجاب چلا رہے ہو، کہتے ہو کہ اس پہ آپ خاموشی اختیار کرو۔ ایک پولیٹیکل جدوجہد کے ذریعے سے جب کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، سیاسی طریقے سے آواز اٹھاتا ہے، تو اس کو آپ دبانے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر کوئی آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کی نظروں میں غدار ہے، وہ آپ کی نظروں میں ملک دشمن ہے، اور جو ملک دشمن ہے، جو آپ کے ساتھ محاذ میں لڑتے ہیں، اس کو آپ باعزت طریقے سے دشمن کے حوالے کرتے ہو۔ جبکہ پشتونخوا اور بلوچ وطن میں خون بہانے کا یہ بازار گرم کر کے ہمارے وسائل کو اس طریقے سے ہڑپ کرنے میں لگے ہوئے ہو، اور کہتے ہو کہ نہ بلوچ نے آواز اٹھانا ہے اور نہ پشتو نے آواز اٹھانا ہے۔ ہم آپ کے وسائل بھی ہڑپ کریں گے، ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے، آپ نے بات نہیں کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے نام پہ پھر پنجاب کے مفادات کو خطرہ لاحق ہے۔ پاکستان کے نام پہ پھر پنجاب میں جو دوسرے انٹرنیشنل ورلڈ سے سی پیک کے نام پہ دوسرے تیسرے نام پہ جو کچھ آ رہا ہے، اس کو خطرہ لاحق ہوگا۔ آپ نے بات نہیں کرنی ہے۔ ڈھونگ رچایا گیا الیکشن کے نام پہ، ہم نے پھر بھی صبر کیا۔ ایک پرامن احتجاج ہر ایک سیاسی جماعت نے کی ہوگی، کسی نے خدا نخواستہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہے، سب نے صبر کیا۔ 500 ووٹوں کے لوگوں کو آپ نے 20 25 25 30 ہزار ووٹ لینے والوں پہ آگے کر کے اس کو ممبر پروونشل نیشنل اسمبلی بنا دیا۔ جو جیتے ہوئے ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے۔ کسی نے احتجاج کیا ہوگا، اس پہ بھی مقدمات ہے، غداری سے لے کے قانون ہاتھ میں لینے تک۔ اور ابھی جو پیکا ایکٹ کے نام پہ جو کالا قانون بنایا گیا، اس کے توسط سے تو پھر آج کی یہ پریس کانفرنس بھی ریاست پنجاب کی نظروں میں گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ نے ہماری بہنوں کے چادر پہ کیوں ہاتھ ڈالا ہے، یعنی سبق سیکھتے نہیں ہیں۔ دنیا کو پتہ ہے جو آخری اس وقت جو بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک خاتون ڈاکٹر کی سوئی میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد ہمارے سامنے آپریشن کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے کس بات پہ احتجاج کیا؟ اس نے کہا کہ اس شخص کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے۔ اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ بلوچ وطن میں ایک مظلوم خاتون کے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ آج آپ انتہائی درندہ صفت شکل میں، وحشت اور دہشت کی شکل میں ہمارے بہنوں کے چادر پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، گھسیٹ رہے ہو، جیلوں میں ڈالے ہوئے ہو، ملاقاتوں کی اس پہ پابندی ہے۔ تو یقیناً اگر کسی کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ اس خطے میں اس طرح کے جنگل کے قانون میں ہم بلوچ پشتون وطن کو لوٹیں گے، یہاں پہ کوئی آواز اٹھانے کے لیے ہم چھوڑیں گے نہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اس خام خیالی میں آپ نہ رہیں۔ وہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جب بات کہی جاتی ہے کہ سکندر اعظم سے لے کے یہاں ہلاکو اور چنگیز تک اور آخری
انگریز تک ان سب نے ہم پہ بھرپور طریقے سے اس خطے کے بلوچ پشتون وطن کے غیور اولس پہ زور آزمائی کی ہے، لیکن ہر ایک کو شکست پاش ہوا ہے۔ آج بھی ہم پنجاب کے حکمرانوں کو برملا کہتے ہیں۔ آپ کی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ تاریخ میں آپ کی کوئی فاتح حیثیت ہے، نہ آپ سے تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اگر جڑی ہوئی بھی ہے تو انتہائی بدنام زمانہ کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ کبھی بھی آپ نے کسی بین کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا ہے۔ تاریخ میں آپ نے ہمیشہ ہر آمر کے ساتھ مل کر اس کی غلام اور نوکر کی حیثیت سے دوپٹہ کھینچا ہے، ڈالا نہیں ہے۔